بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت حجت اللہ میں تحریر فرمائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے، اور کچھ دوستوں نے یہ بات بتائی کہ جو زیادہ وقت کا مسئلہ ہے یہ آئندہ ہفتے سے کیا جائے، کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے اپنے کاموں کی مصروفیت ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے کریں گے۔ آج تو بس یہی ایک آدھ گھنٹہ جو بھی وقت ملے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت جو جواب دیا ہے وہ اس سوال کا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے پھر بعد کے زمانے تک یہ سارے علوم اور خاص طور پہ یہ جو علم آپ کہتے ہیں جس کا لکھنا ہے آپ نے، اس کی تدوین نہیں ہوئی، تو اب آپ اس کی تدوین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا عقلاً اور نقلاً جواب دے رہے تھے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین کو نازل فرمایا اور دنیا میں بھیجا، تو اصل چیز جو ہدایت کا مرکز اور منبع بنی وہ قرآن کریم تھا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دین حاصل کرتے تھے، بڑی سیدھی سادی بات تھی، اور وہ یہ کہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، اس سے ان کے مسائل حل ہوتے تھے، اور جو مزید انہیں چاہیے ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دریافت کر لیتے تھے۔ اور بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا جواب نہ ملے، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جواب دینے کو کافی تھے، اور کچھ جو ایسے مسائل پیش بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، اور اس کی وجہ سے پھر جب وحی نازل ہو گئی تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ جواب ہے اس کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب جو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی لیے اس معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی انہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے کہا دیکھو کیسے اللہ کے اچھے بندے تھے کہ کل 13 سوالات ایسے تھے جن کے جوابات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا، اور اللہ نے وحی نازل کی اور ان 13 سوالات کا جواب مل گیا۔ ہوتا کبھی کبھی یوں بھی ہے، یہ ایک ضمنی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اصل بات پہ پھر ساتھ ہی آ جائیں گے کہ بسا اوقات دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا کرم، اتنی مہربانی کا معاملہ کرتی ہے کہ جس چیز کو کوئی آدمی زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے، خدا کی رحمت اس چیز کو بھی اچھائی کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے اور لوگوں کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ عام لوگوں کے متعلق بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ جب ہم غور کریں تو آپ کے سامنے سوال پیش کیا گیا اور مختلف سوالات تھے، تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں۔ اب اس کے نتیجے میں وہی کچھ دن نہیں آئی۔ جب وہی نہیں آئی تو وہ پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں اضطراب پھیل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نہیں آئے۔ یہودیوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اصحاب پاک کون تھے، یہ روح کیا چیز ہے، یہ ذوالقرنین بادشاہ جو تھا یہ کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا تھا۔ اب اتنے بڑے بڑے سوالات تھے
کہ جن کا تعلق تاریخ سے بنتا تھا، جن کا تعلق تشریح سے نہیں تھا۔ اب ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، یہ دونوں سوالات ایسے ہیں جن کا شریعت سے کیا تعلق بنتا ہے۔ فرض کر لو ایک آدمی کو، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ذوالقرنین کون تھا، اب تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں، کہ وہ سد سکندری کیا تھی، ذوالقرنین نے جو بنائی تھی دیوار وہ کیا تھی، کہاں تھی، کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس کی شریعت میں کون سی کمی آئی؟ کوئی بخشش میں کمی آ جائے، جنت کے کسی درجے میں، کچھ بھی۔ ان چیزوں کا تعلق تاریخ سے تھا، اور اس کا جواب بھی تاریخ سے ہی تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے متعلق وحی نازل فرمائی، اور ذوالقرنین کے متعلق جو وحی آئی تو یہ وحی ایک مدت کے بعد آئی، کچھ دن گزرے، 40 گزرے، 17 گزرے، 15 گزرے، مختلف روایات کے مطابق جتنے بھی دن گزرے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وجہ سے یہ چیز ہوگی۔ اب یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر عظمتوں کے اور رفعتوں کے اعتراف کے ساتھ ایک لغزش ہو گئی۔ اللہ کی رحمت نے کیا کیا؟ یہ ہے خدا کی رحمت کہ جب انسان کے ساتھ مل جائے تو اس کی لغزش کو بھی خدا اپنی رحمت کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ عام انسانوں کے لیے غلط چیز کو بھی خدا صحیح طرف لے جاتا ہے۔ ہوا یہ، اس میں حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، کیوں وہی روک دی گئی؟ اتنے بڑے بڑے سوالات تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اگر وہی نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو بتا نہیں سکتے تھے، کوئی تاریخ تو پڑھی ہوئی نہیں تھی، کوئی اس سے پہلے تاریخ تھی بھی نہیں۔ ان سوالات نے معاشرے میں یہ فضا پیدا کر دی کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ سچا اور جھوٹا ہونے کی دار و مدار یہی جوابات ہے۔ جوابات آ نہیں رہے، 15 دن، 17 دن، بعض روایات کے مطابق زیادہ دن گزر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اطمینان تھا کہ جواب آئے گا، لیکن اضطراب تھا، بے چینی تھی۔ یہودی تھے، انہوں نے کہا نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ نبی ہوں تو جواب دینا، یہ تو نبوت ہی نہیں ہے۔ اب سارا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ سارے پول کا بھرم اب کھل جائے گا، یہ جو ڈرامہ اتنے عرصے سے ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پورا معاشرہ متوجہ ہو گیا کہ اب ہوتا کیا ہے۔ اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی یہ چیزیں نازل کی، وہ جو تبلیغ سورہ کہف کی سال ہا سال میں ہونی تھی، لوگ ٹوٹ پڑے چوک کا چوک، اچھا بھائی آ گئی، کیا ہوا ہے، کیا بتایا ذوالقرنین کے متعلق، کیا بتایا اصحاب کہف کے متعلق۔ وہ جو وحی کو اتنا عرصہ لگنا تھا پھیلنے میں، وہ ایک دن میں پھیل گئی، سب کام ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وہ لغزشیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، وہ لغزش نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اس امتحان سے گزارے اور اس کے ایسے شاندار نتائج مرتب کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حکمت کس چیز کا ہے۔ جیسے پانی زمین پہ نہیں پڑا اور زمین خشک ہوتی چلی گئی، وہ کہتے ہیں جی اور خشک ہونے دو تاکہ اس کے بعد کھلا پانی اسے دیں گے، اچھی طرح جذب ہو جائے اور زمین اپنی اصل تہ تک نرم ہو جائے۔ بس اسی طرح کی مثال وہاں بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین وابستہ، اور دین پورے کا پورا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا، اور بس اس زبان کا ہی اعتبار ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، مثلا بڑی مشہور حدیث کوئی لے لیں، ایک مشہور جملہ آپ کو بھی یاد ہوگا، انما الاعمال بالنیات۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ انما الاعمال بالنیات قرآن کی آیت ہے، ہمارے پاس کون سا ذریعہ تھا جس سے جھٹلا سکتا کہ نہیں جی قرآن کی آیت نہیں، یہ تو آپ فرما رہے، کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ ہم نے کہا کہ بالکل درست ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا، اللہ کا۔
تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کا نام. اس لیے اسلام میں جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں کہ کوئی عام لوگوں نے نہیں کی، بڑے ذہین لوگ تھے، اور دنیا میں وہی کرتا ہے. جب بھی کسی چیز کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے وہ ذہین لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں، ایک کوئی عام آدمیوں کے کام تھوڑا ہی ہوتے ہیں. مثلاً بینک میں فراڈ کرنا ہے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فراڈ کرنا ہے، تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فراڈ کرنا یہ کچھ عام آدمی کی تھوڑی بات ہے. کسی امام مسجد کو آپ پکڑ لے، آپ کہیں کہ آپ نے کوئی اس بیچارے کا کیا تعلق ہے، مؤذن ہے اذان دیتا ہے، اسے کیا پتا کریڈٹ کارڈ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں. یہ انہی کا کام ہے جو لوگ اس فیلڈ میں ماہر. اب ملک دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. عام عوام کا کیا، یہ پڑھے لکھے تھے جن کی سیاستیں تھیں، جن کا عروج تھا، جن کی حکومتیں تھیں. تو اس لیے جو بھی سازش اور یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، جو بھی سازش کرنے والے تھے دین کے خلاف، انہوں نے جڑ پکڑ لی کہ دین برباد کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار اٹھاؤ. یہ بات تو ہے یہاں پر. اس کے بعد اس پہ جوڑتے ہیں ایک اور جگہ پہ جا کے. تو پورا دین نام کس چیز کا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا، ان کی زبان مبارک کا. تو قرآن بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب تھی جو اللہ نے نازل کی. اب اس کے بعد قرآن کے ذریعے جو ہدایت پھیلنا شروع ہوئی ہے. اب پہلی چیز دیکھ لیجئے تو پہلے نمبر پہ قرآن آ گیا. اب قرآن کریم کی تفاسیر شروع کی، قرآن کریم پر لکھنا لوگوں نے شروع کیا. تو ان میں سے ایک جماعت امت میں ایسی گزری جس نے کہا کہ قرآن کریم میں صرف نحو کو تلاش کرو، اور انہوں نے تفسیریں اس انداز سے لکھی کہ صرف نحو میں کیا مقام ہے، گرامیٹیکلی کیا چیز ہے، گرامر کے اعتبار سے قرآن کیا ہے. اور جب انہوں نے لکھا تو مسلمان تھے لکھنے والے، انہوں نے کہا قرآن کے اس مقام پر عربی کی یہ غلطیاں ہیں، یہ عربی ہماری صرف اور نحو کے مطابق نہیں ہے. مثلاً انہوں نے کہا علیہ اللہ، انہوں نے کہا علیہ اللہ آنا چاہیے، اصل تو عربی کی ہے. یہاں ہاں پر جو پیش آ گئی ہے یہ کیوں آئی؟ اسی طرح سورہ حج میں بھی بعض اور مقامات ہیں قرآن کریم میں جو صرف و نحو کے معتبر اشخاص تھے، ہمارے اپنے اہل علم مسلمان. انہوں نے کہا قرآن کریم میں یہ چیزیں جو ہیں یہ لغت پر پوری نہیں اترتی، اور لغت کچھ اور کہتی ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے. اب اس کا حل کرو. پھر انہوں نے اس کے جوابات دی اور انہوں نے اس کو لکھا. یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا اور اس کے باوجود وہ اندھے بہرے ہو کے قرآن پہ گر پڑے. علم تھا اور علم کی کسوٹی پر پرکھا انہوں نے قرآن کریم کو. اسی لیے فوراً بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آخر قرآن کریم میں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ سارے لوگ اس کا جواب نہیں لکھ سکتے؟ کیوں ایسے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کے جواب دیتے ہیں. ایک جماعت سے چلیے، انہوں نے کہا صرف اور نحو کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بحث کرو. نتیجہ ایک اس موضوع پر تفسیریں لکھی. مثلاً آپ دیکھیے صرف و نحو کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس پورے موضوع سے ایک مثال سے فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی کہ نجم اور شجر کو تم دیکھو. نجم کیا مانے ہوئے؟ ستارہ. شجر درخت. یسجدان دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ان کا یہ خدا کے کلام میں کیوں آیا؟ ستارہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اس درخت اور ستارے کو اللہ نے جوڑا کیوں ہے آخر؟ معاذ اللہ، کیونکہ بچوں کا کلام تھوڑا ہی ہے. ہمارے ساتھ اس کی مثال دیتے تھے اور تفسیر پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل رہتا تھا اور وہ بس سارا دن ایسی دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا تھا اور ایک فکرہ بار بار کہتا تھا کہ حضرت سکندر مر گیا اور بکریاں چل رہی تھی. تو وہ اساتذہ جہاں بھی پھر تفسیر میں یہ بات آتی تھی نا جس کا آپس میں ربط نہیں کرتا تو کہتے تھے دیکھو یہ وہی بات ہے، سکندر مر گیا اور بکریاں چل رہی تھی. ان کا آپس میں ربط کیا ہے کہ ستارہ اور شجر درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اہل لغت نے اس طرف توجہ کی
اور پھر کاش ایک کام ہو جاتا، وہ بڑے کام ہیں جو ہو جاتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ کہ ہر ثبوت کاش کے سب جانوشتائیں. حافظ شیرازی کہتے ہیں ایک یہ کاش کا لفظ جو ہے نا، سب جانوشتائیں، زندگی کی کتاب جو تھی سینکڑوں جگہ بس یہی آیا، کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا. اگر شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کاش یہ لکھ جاتے کہ قرآن کریم کے کس لفظ کا انہوں نے ترجمہ کیوں یہ کیا، بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے. لوگ اب بھی محتاج ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جب تک دنیا میں قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے نا، اردو میں ہو رہا ہے، تو لوگ ہمیشہ ہی محتاج رہیں گے. لیکن کاش حضرت لکھ جاتے کہ کس چیز کا ترجمہ انہوں نے کیوں اس لفظ سے کیا. عجیب و غریب چیزیں ہیں، وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں جس چیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، اور آدمی سوچتا ہے کہ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کیوں ہے. اب دیکھو پھر کتاب میں، پھر تفاسیر، پھر 20 کتابیں دیکھو، تب جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو حضرت کی نظر یہاں پر پہنچی تھی. یہ نقطہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے. نجم عربی میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی ساکھ نہ ہو، جس کی ساکھ نہ ہو، جس کے سٹینڈ لینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جس کی پنڈلی نہ ہو، جو کسی چیز پر ٹک نہ سکے، جس کا تنا نہ ہو. ستارے نجم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ معلق ہے ہوا میں. اب وہ کیوں ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن معلق ہے ہوا میں، کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. اور عربوں میں بیل کو بھی نجم کہتے ہیں. بیل چڑھتی ہے نا مختلف چیزوں پہ، اس بیل میں اپنی جان نہیں ہوتی کہ وہ تنے کی طرح اوپر اٹھ سکے، بلکہ وہ محتاج ہوتی ہے کہ لکڑی کے ساتھ باندھ دی، مالی باندھ دیتا ہے، اور بیلیں پھر ان سہاروں کے ذریعے اوپر چڑھتی ہیں. اس لیے جب انہوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے فرمایا نجم و شجر یسجدان، بیل اور شجر درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب کہاں ستارہ اور کہاں بیل؟ اب جب یہ ترجمہ آیا تو سارے اشکالات اٹھ گئے. اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا. اب وہ بات غلط ہو گئی کہ اس کے اندر مر گیا اور بکریاں چل گئی. یہ ہے قرآن کریم میں، اور متعدد مقامات پر ہے، ایسے مقامات پر ہے جن کے متعلق اب تک اہل علم نہیں دریافت کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، خدا اس کے بعد کسی کو پیدا کرے تو اس نقطے کو کھولے. قرآن کریم میں اب تک ایسے مقامات ہیں جن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی نجات اس پہ موقوف ہے یا کوئی شریعت کی بات ہے، بلکہ بہت سی تاریخی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، زمانے کی ترقی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آئیں. ایک چھوٹی سی مثال اس کی اور لے لو. اللہ تعالیٰ نے ذات وفرعون ذی الاوتاد، ارم ذات العماد، اور وہ ستونوں والے لوگ، لم یخلق مثلھا فی البلاد، دنیا میں ان جیسی بستیاں نہیں بسائی گئی، دنیا میں اس جیسی تعمیر نہیں ہوئی. اتنی آرچز تھی، اتنے ستون تھے، اتنے کالمز انہوں نے بنائے، کوئی نہیں جانتا تھا اس سے. پرانے مفسرین نے قوم عاد و سمود کو اس کا مصرف قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ معامل ان کا یہ ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے. اور کیلیفورنیا یونیورسٹی نے عمان میں 1980 کے قریب کھدائی کی، اور بسائی ریگستان تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس ریگستان کے نیچے پوری کی پوری ایک تہذیب دفن ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی تہذیب تھی. اور آثار سے پتہ چلتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے، جب انہوں نے نکالی ساری چیزیں مسلمان علماء نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ ذات العماد جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ بستیاں تھیں، وہ ستونوں والی. اتنے ستون نکلے اور پتہ چل گیا کہ کون سا دور تھا، کون سے نبی تھے، کس طرح عذاب آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیسے ان کی نافرمانی ہوئی تھی. قرآن میں متعدد چیزیں ہیں. ایک دوسری جماعت آ گئی، انہوں نے کہا شبھی تم تو صرف ناف کو دیکھتے رہو، لغت کی بحثیں کرتے رہو، ہمیں قرآن کریم میں یہ دیکھنا ہے کہ کس لفظ سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے. یہ جو واؤ کا لفظ زیادہ آ گیا ہے یہاں پہ، اس سے احکامات پہ کیا اثر پڑتا ہے. نتیجہ یہ نکلا
کہ فقہا نے قرآن کریم کو اپنی جولانگاہ بنایا اور انہوں نے اس سے استنباط کرنا شروع کیا احکامات کا. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم سے صرف فقہی احکامات کو نقل کیا. بہترین تفسیر لکھی قرطبی کے نام سے جو مشہور ہے. وہ ہر آیت کے شروع میں لکھ دیتے ہیں تقریباً کہ اس میں 10 مسائل ہیں، اس میں 20 مسائل ہیں، اس میں 50 مسائل ہیں. اور دماغ وہ اتنا بڑا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ 5ویں صدی کے آدمی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے مقابلے میں فلاں کا موقف زیادہ درست. جساس راضی تھے، جساس 4 جلدوں میں لکھی، لیکن جساس ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ حنفیوں کے امام تھے اپنے زمانے میں، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ان پہ معتزلہ کا اثر ہے. اس لیے ان کی تفسیر چکنا ہو کے پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جہاں پر وہ جادو کا بیان کرتے ہیں، معتزلہ جادو کے منکر تھے اور یہ بھی جادو کا انکار کرتے ہیں، ان پر معتزلہ کا اثر ہے. اور ان پر یہ اثر آیا تھا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ کرخی جو تھے حنفی فقہا میں، ان پر بھی اعتزال کا اثر تھا، اگرچہ بہت بڑے اولیاء اللہ سے تھے اور بڑا کمال کا آدمی تھا، مگر ان پہ اعتزال کا اثر تھا. ابن عربی آ گئے. ابن عربی 2 ہیں، یہ دونوں مالکی ہیں، دونوں ہی 6 صدی کے ہیں اور دونوں ہی اسپین کے رہنے والے ہیں. ایک ابن عربی صوفی ہیں، ان کا ذکر نہیں کر رہے. یہ دوسرے ابن عربی ہیں، یہ ناصبیت کا اثر ہے. یہ جتنے بھی اسپین کے فقہا ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، ان سب میں الا ماشاء اللہ کوئی چند ایک چھوڑ کے باقی ان سب میں اثر یہ ہے کہ وہ حکومت قائم ہوئی تھی بنو امیہ نے کی تھی. 129 ہجری میں جب انقلاب آیا ہے تو عباسیوں نے اس انقلاب کے بعد جو پہلا کھانا دوپہر کو کھایا، جب اس دن میں کھایا، انہوں نے سب امویوں کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھایا. اور کچھ اموی شہزادے تھے وہ نہانے گئے ہوئے تھے، انہیں کسی نے جا کر وہاں بتایا کہ تم نہا رہے ہو، پیچھے تمہارے باپ دادا کا یہ حشر ہو گیا. انہوں نے وہیں سے اپنے گھوڑے لیے اور افریقہ پھر کر گئے، اور افریقہ سے پھر وہ اسپین پہنچے اور اسپین میں اموی حکومت قائم ہو گئی. اور اس وقت عالم اسلام میں 2 بہت بڑی حکومتیں تھیں، ایک بنو امیہ کی اور وہ سارا مغرب تھا، اور ایک بنو عباس کی اور مشرق تھا. ان امویوں کی وجہ سے وہاں پر تھوڑا بہت تعصب ان بنی ہاشم سے پایا جاتا ہے، اور بنو ہاشم میں بھی پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد اور سادات جو ہیں، ان کے خلاف یہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی جملہ کوئی چیز لکھ جاتے ہیں. یہ ابن عربی جو ہے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے احکامات بیان کرنے والے، ان میں یہ اثر ہے اس ناصبیت کا. اور اسی لیے انہوں نے ایک جگہ یہاں تک لکھ مارا کہ قتل الحسین بسیف جدی، حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے اپنے نانا کے قانون کی وجہ سے. مطلب یہ کہ بغاوت کا قانون قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باغی کو قتل کر دو، تو یزید نے جو ان کی قتل کیا تھا تو بغاوت کی وجہ سے قتل کیے گئے کہ معاذ اللہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور بہت مل جائیں گے. کیان خراب کی انہوں نے قرآن کریم کی صرف احکامات بیان کیے، تو ایک پوری جماعت ایسی نکلی جنہوں نے کہا قرآن کے احکامات کو بیان کرو کہ حکم کیا رکھتا ہے اس آیت میں، یہاں تک کہ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے احکام القرآن چھپ رہی ہے اور چھپی ہے. اب اس سے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں، ایک ایک حرف سے کیا کیا مسائل وہ ثابت کرتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے ان لوگوں نے، ابن عربی نے یا قرطبی نے، بہرحال انہیں لوگوں نے لکھا ہے اسپین والوں نے، کہ مندلس میں ایک ولیمے پہ جمع ہوئے اور وہاں پر شادی میں ایک آیت پر بحث چھڑی گئی، تو جو علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس ایک آیت سے 800 مسائل ثابت کیے. یہ 800 مسائل جو ثابت کیے انہوں نے، یہ علم تھا. انہوں نے کہا یہاں پر اللہ نے واؤ کا استعمال کیا، یہاں پر با کا استعمال کیا، یہاں پر اس چیز کا استعمال کیا. یہ تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ کی جو ہے، امام راضی کا خیال تفسیر لکھنے کا کوئی نہیں تھا. انہوں نے بس ایک جگہ کہہ دیا کہ اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس تفسیر سورہ فاتحہ سے 10,000 نقاط ثابت کر سکتا ہوں.
تو ان کے مخالفین نے انہیں چیلنج کیا کہ کیسے ممکن ہے، میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. پھر انہوں نے لکھنی شروع کی اور وہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا کچھ اس میں لکھا. پھر اس کے بعد پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھے. اب اس پہ یہ دیکھو یہ علم تھا، مسلمان کا دور تھا. اب ہمیں چھوڑ دیجئے، کسی اہل علم سے جا کے پوچھئے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے مثلاً قرطبی ہیں وہ 50 مسائل ثابت کرتے ہیں، 100 مسائل ثابت کرتے ہیں، یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یقینی طور پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں پر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر ایسی ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں. قاعدے کے مطابق خواتین کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں ان کے، تو حقوق کا بھی اس بات کرو اور جو ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ بھی کریں. اس سے فقہا نے بے شمار مسائل ثابت کیے ہیں، بہت سے. یہ جو سورہ اس کے ہم نے کہا نا کہ اس وضو کی ایک آیت سے ان فقہا نے 800 مسائل ثابت کیے. اس پر ہمارے زمانے میں ایک صاحب وحید الدین خان صاحب، ان کی آپ ڈائری پڑھیں تو انہوں نے اسی کو لکھا ہے. مطالعہ کا خوب ہے. انہوں نے اسی واقعے کو لکھا ہے اور اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ اسلام میں یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہی ہے وہ جو اسلام میں یہودیت ہے. وہ سارے فقہا یہودیوں جیسے کام کرتے رہے. ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں جو اسلاف پر تنقید اور یہ چیز پائی جاتی ہے نا، جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو خود پڑھ کے آپ فیصلہ کیجئے. ہم نہیں کہہ رہے، مطلب یہ کہ ہم تو اس اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ بالکل ان سے ثابت کرتے ہیں، مگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اپنی تحریر میں لکھتے چلے جاتے ہیں، بڑے پیار اور شفقت سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی نیکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی نہیں کی انہوں نے. یہ کیا مزاج ہے؟ یہ مزاج اس چیز کا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انبیاء علیہ السلام تم جیسے ہی آدمی ہوتے ہیں، کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہوا کرتا. اس پہ یاد اس لیے آیا کہ فقہا نے قرآن کریم کے احکامات کو لکھا، ان کا علم تھا، ان کی محنت کی. اب یہ کہنا کہ یہ یہودیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک اور جماعت آ گئی، انہوں نے کہا اچھا بھی قرآن کریم کی تاریخ پر بات کرو کہ قرآن نے کن کن تاریخی علوم کو بیان کیا ہے، اور مفسرین نے اس پہ لکھا اور خوب لکھا. اب یہ قرآن کی جو تاریخ ہے یہ ابھی تک پوری نہیں. جتنا وقت ترقی کرے گا، خدائیاں ہوں گی، وقت آگے چلے گا، چیزیں نکلیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے تو ان کا تخت انہیں لے کر چلتا تھا. غدوها شہر و رواحها شہر. ایک مہینے کی مسافت وہ شام کو طے کرتے تھے، ایک مہینے کی مسافت وہ صبح طے کرتے تھے. وہ جو تخت انہیں لے کے اڑتا تھا، ایک مہینے کی مسافت یہ کیا چیز ہے؟ کہاں سے اڑتا تھا، کہاں پہنچتا تھا؟ فلسطین میں حکومت تھی، بیت المقدس میں آنا ہوتا تھا، 17, 18, 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ ایک مہینے کا فاصلہ تھوڑا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے؟ وقت آئے گا جب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کتاب کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی. تاریخ میں بھی بڑا سفر ہے، بڑا سفر ہے. جغرافی ہے بھی بڑا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جا کے اس شخص سے ملو مجمع البحرین، جہاں پر 2 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، 2 دریاؤں کا سنگم ہے. اب تک اس پہ لکھے جا رہے ہیں کہ کون سی جگہ ہے، یہاں تک کہ اسپین والوں نے کہا کہ اسپین میں یہ 2 دریا موسیٰ علیہ السلام کہاں آئے تھے. اصحاب کہف کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا کہ اسپین میں ایک غار ایسا ملا جہاں اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں. ادھر اردن والے کہتے ہیں یہ ہر جگہ تاریخی طور پہ تحقیق ہو رہی ہے. سد سکندری کون سی تھی؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو بنائی تھی دیوار، تو ان کی رحمت اللہ علیہ وہ دیوار کہاں گئی، ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹ گئی، اب تک لکھے چلے جا رہے ہیں لوگ. مفسرین نے اس کو اپنی چولان کا بنایا، اپنا میدان بنایا. ایک اور جماعت آ گئی،
انہوں نے کہا اچھا تم احکامات کو بھی دیکھ چکے، سرپناف کو بھی دیکھ چکے، تاریخ اور یہ بھی بحث ہو گئی، یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا تفسیر کی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھ لیں، بہترین چیز ہے، احادیث جتنی دیکھنی ہو، احادیث ہیں، آثار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے اس نہج سے کام کرنا شروع کر دی۔ دین کی یہ ایک بنیاد بنی، اور تفسیر کا علم ابھی تک پورا نہیں ہوا، پورا کیا پکا نہیں ہوا، بڑی چیزیں اس میں باقی، یہ ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی ہے، پکی نہیں۔ شریعت کی بنیاد میں دوسری چیز حدیث کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پہ آئیں گے، اور جب وہ عبارت سامنے رکھیں گے ہم تو انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اس کی تمہید میں یہ بات ہے کہ یہ حدیث کا معاملہ آ گیا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی، اس بات کے بعد کیا ہوا، امت میں ایک جماعت اس پہ لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے ان الفاظ میں صرف و ناف کیا ہے، یہ نئے نئے الفاظ کہاں سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان عربوں کی اس سے ہٹ کر بھی کوئی زبان بولی تھی یا نہیں بولی تھی؟ مثلاً صحیح بخاری میں آئی ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دیکھا اور اپنے سن بہت اچھے، بہت خوب، ویل ڈن، یہ الفاظ آئے۔ اب وہ اس پہ لگ گئے کہ یہ لفظ عربی کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا حبشہ کی زبان سے آیا، کھیل رہے تھے حبشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان میں ان کی تعریف کی تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کتابیں لکھی گئی، غریب الحدیث آ گئی کہ حدیث میں نئے نئے الفاظ کون سے ہیں، یہ بھی فارغ نہیں ہوئے تھے۔ ایک اور جماعت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان حدیثوں کو الگ کرو۔ یہ صحاح ستہ میں سنن اربع اسی موضوع پہ لکھی گئی۔ ترمذی کو دیکھ لیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ کا بڑا مقام ہے، تو وہ انہی احادیث کو لاتے چلے جاتے ہیں، پہلے لکھیں گے کہ یہ چیز آئی ہے اور یہ چیز ایسے ہے، پھر کہیں گے کہ اس باب کے علاوہ کون سا باب ہے، یعنی اس کے برعکس کون سی چیز آئی ہے۔ جنہوں نے بھی حدیث ذرا سی بھی پڑھائی ہے ان سے پتہ ہے اس کا، اور انہوں نے احکامات کی حدیث جمع کر دی، احادیث۔ پھر ایک اور جماعت آ گئی، انہوں نے کہا اچھا بھی تم نے یہ جمع کی ہیں، اب دیکھو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے روایت بیان کی ہے ان کا کیا حال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو سچے تھے سارے، اس کے بعد تابعین میں کیا ہوا، کون جھوٹا تھا، کون سچا تھا، کس نے کیا کہا، یہ جملہ کہاں سے آیا، حتیٰ کہ پھر اصول میں انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا اگر راوی سکا ہو تو کیا اس کا اضافہ، کیا راوی سکا ہو تو اس کے جو حدیث میں اپنی طرف سے اس نے جو اضافہ کیا ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ مثلا ہر جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حنفی فقہاء نے کہا کہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہے، یعنی وہ اپنی جو روایت بیان کرتا ہے اس میں اگر الفاظ کا اضافہ نہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار ہے، اسے ماننا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم نماز میں یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ وحدہ لا شریک لہ۔ پوری تحقیق انہوں نے حدیث کا علم امت میں جتنا پختہ ہوا، پکا ہو گیا ہے، اب اس پہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بہت چیزیں اب تو یہ ہے کہ نئی رائیں تو سنتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر الحمدللہ حدیث کا جو بنیادی کام تھا وہ امت نے کر دیا۔ ایک اور جماعت آ گئی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان سب کی اصل قرآن ہے، اور انہوں نے اس موضوع پہ لکھنا شروع کیا اور لکھا ہے بہت سو نے۔ آخری دور میں اللہ نے جس انسان کو یہ توفیق دی تھی اور جو آدمی ہر طرح سے اس بات کا اہل تھا، کاش وہ کام پورا ہو جاتا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
خدا نے کتنی چیزوں سے نوازا تھا کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ ایک نیا دور اب آ رہا ہے اور اس کا آغاز، اس کا افتتاح اللہ نے اس مجدد سے کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انگریز اس وقت غالب آنا شروع ہوئے اور انگریزوں کی تہذیب کا غلبہ جب اس دنیا میں ہوا ہے تو وہ ایک نئی تہذیب ہے جس کی تیسرے چوتھے 100 سال میں ہم چل رہے ہیں۔ ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کب تک چلنا ہے یا کب تباہ ہونا ہے۔ کہ پچھلے 200-300 سال میں چیزیں بدل گئی، آہستہ آہستہ جتنی چیزیں، خاص طور پہ میڈیا جو ترقی کر رہے ہیں، نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو بھیجا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر تھی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے کرنے کا جو کام تھا، ان کی نقطہ سنجیوں کے آگے ان سے پہلے لوگوں کے کارنامے مانگ پڑ گئے۔ ایسے الفاظ ہیں، شبلی نعمانی جیسے وسیع العلم آدمی، بڑا مطالعہ تھا شبلی کا، بلا کا مطالعہ، جیسے یہ سلیمان ندوی اور مسعود عالم ندوی اور عبد الماجد دریابادی اور اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے ہی شبلی کے سامنے جھک گئے۔ وہ کچھ دیکھتے ہی مرے ہوئے تھے۔ شبلی کو خدا نے جن غیر معمولی چیزوں سے نوازا تھا ان میں ایک ان کا مطالعہ تھا، اور وہ بالکل قلم اٹھاتے ہیں، سادہ سی چیز لکھنا شروع کرتے ہیں، ایک فکرے میں وزن۔ انہوں نے لکھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ دلی کی خواب سے ایسا آدمی اٹھنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مایوس ہو چکے تھے لوگ، اور رازی اور ابن رشد اور ابن خلدون جیسے آدمیوں کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہونا تھا جس کے سامنے رازی اور ابن خلدون اور ابن رشد ان کے کارنامے مانگ پڑ جائیں، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے، ان کو اندازہ ہوا ہوگا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا نہیں اندازہ ہوا ہوگا، اللہ کی طرف سے تھا، ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ امت میں انکار حدیث کا فتنہ نہ کہیں سر اٹھائے، اور انکار حدیث کا جس شد و مت سے فتنے اب اٹھتے ہیں اس دور میں، ہمیں نہیں خیال کہ امت میں اس سے پہلے اس شد و مت سے اٹھتے ہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ تو شروع سے ہی تھا، مگر جس شد و مت سے اب اٹھتے ہیں پہلے نہیں تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی اصل قرآن میں، تو اب جو شخص حدیث کا انکار کرے گا وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید 16-17 صفحے لکھنے پائے تھے پھر انتقال ہو گیا۔ اگر ان کی عمر وفا کرتی تو ان کے اور شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہوتا، اور بدقسمتی یہ بھی امت کی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی 1761 کے قریب حضرت کا 62 میں انتقال ہوا، اور اب 225 سال ہو گئے، 250 سال ہونے والے ہیں، لیکن اب تک حضرت سے کوئی کام تو کیا ہوتا، ان کی پوری کتابیں بھی ابھی نہیں چھپی۔ بہت سی کتابیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باقی ہیں، جس سے قلمی نسخے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مجدد بنایا تھا۔ اب تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں لوگ جی رہے ہیں، کہ جتنا دیوبند اور یہ وہ نظر آتا ہے، اور ندوہ اور یہ تبلیغی جماعت، جتنی دین کی تحریکیں ہیں، یہ سب کی سب اب تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں، لوگ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کمال اللہ نے یہ کیا تھا کہ جو کتنے آنے والے تھے آئندہ امت میں، اس پہ بھی انہوں نے لکھا، اور انہوں نے اس کو لکھا۔ ڈر تھا کہ انکار حدیث کا فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ انکار حدیث پہلے بھی تھا، لیکن انکار حدیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سال وفات کے بعد زیادہ شروع ہو گیا، اور وہ پھر شروع ہوا ہے خاص طور پہ وہ تھے بڑے بزرگ تھے، بڑی ہستی تھی، امین حسن اصلاحی صاحب کے استاد تھے مولانا فراہی، حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، شبلی کے بھائی۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم پہ اللہ نے خوب عبور عنایت فرمایا۔ ان کے انتقال پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس سے محتاط معرف کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہندوستان کا ابن تیمیہ پر گیا۔ حمید الدین فراہی کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے،
ہر طرح سے اللہ نے کمال دیا تھا انہیں. شبلی جیسا انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ بھائی اس آیت کی تفسیر لکھو، یہ سمجھ نہیں آتی. اور امید الدین فراہی کو بلاتے تھے، خاص طور پہ ان شاگردوں کو کہتے تھے کہ حضرت سے فائدہ اٹھاؤ. عجیب و غریب شخصیت تھی. ان کی شخصیت پہ ایک پورا پروگرام ہم نے ایک مرتبہ ریکارڈ کروایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ آدمی کتنا بڑا تھا. امین آصف اصلاحی، ان لوگوں کی انہوں نے تربیت کی، بہت لوگوں کو، امین آصف اصلاحی وغیرہ. لیکن ہوا یہ کہ امین آصف اصلاحی وغیرہ کے جو معاصرین تھے، علامہ تمنا عمادی، اسلم چراج پوری، نیاز فتح پوری، یہ سب ایک ہی دور کی شخصیات ہیں. آگے پیچھے کی، یہ ذرا زیادہ عمر کے تھے، امین آصف اصلاحی کم عمر کے تھے، اس وقت جوان تھے. ان لوگوں نے شیعت کی مخالفت میں کام شروع کیا، اور جو چیز آ گئی جس میں ذرہ برابر انہیں کہیں وہ بھی محسوس ہوئی نا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، یہ حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، انہوں نے ان احادیث کا انکار شروع کر دیا. اور وہ فتنہ اتنا بڑا کہ آپ 12 جلدیں تدبر قرآن کی پڑھ لیں، امین آصف اصلاحی صاحب کی 100 حدیثیں نہیں ملتی. حدیث سے وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی. اور ان کے آگے شاگرد آئے، اور ان کے وہ شاگرد آئے جو اب ہیں ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، غامدی صاحب. یہ حدیث کا انکار انہیں ادھر سے ملا. اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین بنے اور جو لوگ بنے، مشرف صاحب کو ایسے لوگ چاہیے تھے. مجھے کوئی سیاست پہ بات نہیں کرنی، لیکن مذہبی حوالے سے کہتے ہیں انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو حدیث کا انکار کریں، جو عوام کو بتائیں کہ بھی موسیقی جائز ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، تصویریں جائز ہیں، فنون لطیفہ ہے، آپ کے لیے یہ سب چیزوں کی سہولت خود کتاب و سنت میں موجود ہے. کتاب میں موجود ہے، سنت کو چھوڑ دو تو ہم مانتے نہیں معاذ اللہ. تو ایسے آدمی چاہیے تھے، اور ایسے آدمی پہلے سے تیار تھے. اور اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو انکار حدیث کا فتنہ، یہ تو یہاں ظلم ہوا. اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیے تو وہ خود ساختہ جو اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل بنا لیا انہوں نے، ایوب خان صاحب کے دور میں لوگ اٹھے، وہ پکے منکرین حدیث سے پرویز. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حدیثیں تو عربی میں ہیں، یہ تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. اور اتنی عقل نہیں آئی کہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی لکھی جاتی تھی. بھئی اور جس تاریخ سے تم کہتے ہو 200 سال بعد، اس تاریخ پہ اعتبار ہے اور حدیث پہ اعتبار نہیں. تو پرویز صاحب نے ایوب خان پہ وہ دماغ ان کے بن گئے، اور انہوں نے پھر آئلی قوانین کے نام سے حدیث کو نکال دیا. قرآن بھی جو خود اپنی سمجھ میں آیا اس کے مطابق قوانین انہوں نے مرتب کر دیے. تو ایوب خان نے علماء کا سارا احتجاج سب ایک طرف رہ گیا، اور ایوب خان صاحب نے آئلی قوانین نافذ کر دیے. وہ آئلی قوانین تھے ایسے ہی جیسے حقوق نسواں بل اس زمانے میں پاس ہوا. اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے بہت شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ کیا کہ انہوں نے شرعی، یہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے یہ قائم کی. یہ ان کا بڑا اچھا قدم تھا. لیکن وفاقی شرعی عدالت کو انہوں نے کہا کہ اس کا درجہ ہائی کورٹ سے بھی کم ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئلی قوانین جو ہیں وہ یہ عدالت ان کی سماعت نہیں کر سکتی، آئلی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی. پھر تھوڑے سے فرق ابھی بھی باقی تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی پر کاٹتا جاؤں، خدا کے یہاں کیا جواب دوں گا. انہوں نے وہ بھی پر کاٹ دیے، اور انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستان کی مالیاتی قوانین ہیں، مالیاتی قوانین وفاقی شرعی عدالت میں نہیں آ سکتے. نتیجہ یہ کہ بینکنگ، سود، جتنی بھی معاشیات کے مسائل تھے وہ وہاں نہیں جا سکتے. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی آپ وہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. تو پھر رہ کیا گیا؟ ایک وفاقی شرعی عدالت کا ڈھانچہ ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. لیکن یہ اچھا اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی آنے والی حکومت اگر اس کے دائرۂ کار کو بڑھا دے،
اور یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے برابر ہو جائے اور یہ پابندیاں اٹھا دیں تو پھر تو 20 لاکھ بندے ایسے ہیں جو وہاں جا کر عدالت میں بحث کر سکتے ہیں کہ جناب یہ قوانین شریعت کے خلاف ہیں. یہ انکار حدیث کا فتنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بعض چیزیں جو شروع ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ غالباً جو بڑھ کے سامنے آیا ہے وہ اب آیا، اور اسی کے اثر سے وفاقی شرعی عدالت میں پچھلے جو مشرف کے دور میں فیصلے ہیں وہ سب انکار حدیث پر مبنی ہے. اب وفاقی شرعی عدالت نے قانون دے دیا کہ جی آپ سوائے قتل کی سزا کے قتل میں باقی کوئی قتل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرتد کا قتل حدیث سے ثابت ہے تو حدیث تو ماننی نہیں. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں قتل حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو حدیث جب نہیں ماننی تو وفاقی شرعی عدالت نے وہ قانون کی وہ سہارا لیا کہ کسی قرآن سے ثابت ہے. یہ چیز ہو گئی. ایک اور جماعت آ گئی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دوسرا پہلو تھا، تیسرے پہلو پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک بات پہلے سمیٹ دیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے یہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے یہ ذمہ لے لیا کہ وہ تمام احادیث کی اصل قرآن سے ثابت کریں گے تاکہ آنے والی امت میں یہ فتنہ پنپنے نہ پائے جو حدیث کا انکار کرے اسے پتہ چلے کہ میں تو قرآن کا بھی انکار کر رہا ہوں. لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور ہے. ایک اور جماعت آ گئی، انہوں نے کہا بھائی حدیث یہ دیکھو کہ جھوٹی احادیث کون کون سی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہاں کہاں بولا گیا ہے. انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. یہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت کا خود بھی پتا تھا کہ میرے نام سے اگر جھوٹ چلے گا تو لوگ اس کو شریعت بنائیں گے، یہ بہت بڑی تعریف کا دروازہ کھل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، جس آدمی نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور جوینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس پہ فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یہ کفر ہے. بہت جسیم اس پہ لگ گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لگ گئے، اور انہوں نے جتنی بھی چیزیں جھوٹ پر مبنی تھی صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اکا دکا واقعات لیکن مل جاتے ہیں کہ اگر پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے تو انہوں نے اس آدمی کو سزا دی. لیکن وہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا. اب تک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، اس زمانے میں بھی بولتے تھے. اور جس طبقے کو بھی ذرا سا احتیاط کی روش سے وہ ہٹا ہے اس نے جھوٹی احادیث کو رائج کیا. معاذ اللہ، ایسے لوگ آ گئے فقہ میں ان کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں احادیث کر لی. چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا. کیا کوئی کہ کچھ لوگ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. کچھ لوگ آگے انہوں نے اسقلان امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جہاں کے تھے اسقلان کے قبرستان کے متعلق حدیث کر لی کہ اس قبرستان میں دفن ہونے کے یہ فضائل. اور پھر کچھ کسر رہ گئی تھی، وہ معاذ اللہ تصوف کے نام پر لوگوں نے پوری کر دی. اور ایسی احادیث جس کا کوئی سروپا نہیں تھا. اور پھر آگے طبیب اور حکیم، اس زمانے میں حکمت ہی ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی احادیث کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر جس مرض کی دوا کے لیے کھاؤ تمہیں شفا مل جائے. اب یہ احادیث کتابوں میں ہی، لیکن اللہ تعالی جزائے خیر دے محدثین چوکے نہیں، احتیاط کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. ایک ایک چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھی
جھوٹ پہ مشتمل ہونے کا ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے، ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے، ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے. اس لیے 20 کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی کہ انہوں نے صرف جھوٹ جمع کر دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں کہا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے. اگر وہ لوگ اپنا کام نہ کرتے اور حدیث کو نہ بچاتے تو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. اسی لیے اس معاملے میں کسی نے رعایت نہیں کرتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحیح بخاری تک پر لوگوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا یہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ٹھیک نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روایت نقل کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں. میں حبیبہ رضی اللہ عنہ سے محدثین جو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی، ان کی کتاب میں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اب وہ سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں، ان میں سے ایک غلطی تو رعایت کسی نے نہیں برتی. انہوں نے کہا جی بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تاریخ پہ پوری نہیں ہو سکتی، یہ فلاں جگہ پوری نہیں ہو سکتی، یہ فلاں جگہ پوری نہیں ہو سکتی. اتنے محتاط تھے یہ محدثین کہ بنو عباس کے خلفاء کے سامنے یہودیوں نے ایک تحریر پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جزیے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا تھا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ان کے زمانے کی، یہ ہیں ان کے دستخط. خلیفہ پریشان ہو گیا، اس نے بلایا علماء کو. انہوں نے دیکھا پرانا چمڑا ہے، تحریر لکھی ہوئی ہے، کسی زمانے کی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکا. اور قریب تھا کہ خلافت فیصلہ کر دیتی کہ یہودیوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. ایک صاحب علم آئے، انہوں نے اس تحریر کو پڑھا اور انہوں نے کہا یہ جعلی ہے، یہ جھوٹ ہے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا اس سعد رضی اللہ عنہ کے دستخط ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ تو اس سن میں مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، وہ کیسے دستخط کر سکتے ہیں، وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اس جھوٹ کی. سب پول کھل گیا. اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے کہ یہ تو عالم اسباب تھا، اس کی ایک اور طرح سے حفاظت ہوئی اور وہ اتنی زیادہ حفاظت کی ہے. یہ خدا کا قدرتی ایک نظام ہے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ کوئی آدمی سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا ہوتا تھا اور وہ وہاں پر سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر میں جھوٹ بولوں گا، یہ احادیث لوگوں کو سناؤں گا، تو ساحل پر پہنچنے سے پہلے شہر میں لوگوں میں زبانوں پر آ جاتا تھا کہ فلاں آدمی کی جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو. وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز تھی، بس خدا کو منظور تھا. اس لیے پھر حدیث پر اور محنت ہوئی. انہوں نے کہا اچھا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن احادیث سے احکامات ثابت ہیں. پھر کہا صرف ناف کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو غریب الحدیث، فقہ الحدیث، اس عنوان سے بہت سی چیزیں آئیں. آئندہ انشاءاللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت کی 7-8 قسمیں اس کی مثالیں دیں گے. اب تیسری چیز دین کی بنیاد پر اور وہ سب سے اہم چیز تھی کہ کتاب و سنت کو دیکھ کر اس سے اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے اور اس کا نام تھا فقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا اجتہاد. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود اجتہاد کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کسی معاملے میں تو آپ نے فرمایا کہ علی جاؤ اور اس آدمی کے متعلق یہ گواہیاں ہوئی ہیں اس پر حد جاری کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت قاضی کی بھی تو تھی نا. جب عدالت میں کوئی آ کے دعویٰ کرے اور گواہیاں پیش کر دے تو قاضی کو تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اس آدمی کے خلاف مقدمہ پیش ہوا، گواہیاں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری کی جائے. اس نے بدکاری کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو وہ لڑکا نہا کر کنویں سے نکل رہا تھا تو میری اس پر نگاہ پڑی تو میں لوٹ آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو مرتی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کیا، حد جاری نہیں کی. لوگوں نے جھوٹی گواہی آ کے دی
اور ہوتا سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا. سعد رضی اللہ عنہ کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، لوگوں نے کہا یہ ہمارا ٹکڑا ہے. سعد رضی اللہ عنہ سے گواہی پوچھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اللہ کے رسول گواہ تو کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قسم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ یہودی قسم کھا کے میری یہ زمین کا ٹکڑا لے لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ساتھ میں تمہیں ٹکڑا دے دوں گا، بلکہ فرمایا کہ دیکھو مجھ سے کوئی آدمی جھوٹ بول کے زمین کا ٹکڑا لے گا تو اتنا ٹکڑا وہ زمین پہ نہیں، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ لے لے گا. عدالت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ گواہیاں آئیں گی، فیصلہ ہوگا. اتنا پاک معاشرہ، اتنا صاف معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کا قاضی مقرر ہوا تو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کیا اور 1 سال تک کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. سارے عدالت خلفائے راشدین کے اپنے دور میں بھی اکا دکا مقدمات آئے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارا دن مقدمے ہی آتے رہتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے. بعد کے خلفاء میں بھی یہ جتنا بھی خلافت میں تغیر واقع ہوا ہے یزید کے بعد، پھر بنو امیہ، پھر بنو عباس، اس میں انصاف اور معیشت اور ملک کی ترقی یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ انہیں متاثر کرتا. عباسی خلفاء، اموی خلفاء اپنی ذات کی اثر جو مرضی کرتے ہوں، لیکن کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ آ کر عوام میں کوئی ایسی گڑبڑ کر دیتا. حتیٰ کہ عباسی خلفاء کے زمانے میں جب اسلام کو قائم ہوئے 400-500 برس گزر چکے تھے، اس کے باوجود لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ بلا کھٹک چلے جاتے تھے اور جا کے قاضی سے کہتے تھے کہ جی فلاں ہے، بادشاہ کا بھائی ہے، بیٹا ہے، فلاں اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو پکڑ لو. امام الرشید، متوکل، یہ واثق، ان کے دربار میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میری زمین کا ٹکڑا آپ میرا اس کا فیصلہ کریں. تو خلیفہ وقت نے کہا کہ زمین کا ٹکڑا کس نے لے لیا، اور باقاعدہ دن مقرر تھا کہ ہفتے میں 2 دن کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جو بھی اس دروازے پہ آ جائے وہ آ کر اندر اپنی درخواست دے بس کیا آ کے مل لے. خلیفہ وقت نے کہا کہ کس نے؟ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس آپ کا بہنوئی بیٹھا ہوئے نا، اس سے میرا ٹکڑا لے لیا. انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ اور عورت کو بھی لے جاؤ اور قاضی سے کہو فیصلہ کرے، اور اگر میرے بہنوئی کی غلطی ثابت ہو جائے تو جیل میں ڈال دو. ان کی اتنی ہمت کیسی؟ اس بڑھیا نے چلتے چلتے کہا کہ یہ تمہارے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے اور تمہیں خبر نہیں ہوتی. معیشت تھی، اکانومی تھی ملک کی، پیسہ تھا، دولت تھی، تجارت کیسے ہونی ہے، ٹیکس کیسے لگنے ہیں، حکومت کے محاصل اور ٹیکس پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، کوئی کاٹ تو نہیں رہا، گڑبڑ تو نہیں کر رہا. یہ جو پبلک کا سسٹم تھا یہ سارا منوعات انہوں نے جاری رکھا. ان کی اپنی ذاتی عیاشیاں الگ بات ہے، لیکن انہوں نے اس کو فرق نہیں آنے دیا، اس کو متاثر نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ فقہا ہر طرف، قضات ہر طرف سے، اور کوئی قاضی کی عدالت میں چلا جائے کسی قسم کا مقدمہ اسے انصاف مل جاتا. اسی وجہ سے جب ہندوستان میں غزنویوں نے حکومت قائم کی اور پھر غوری آئے ہیں اور پھر اس کے بعد تغلق آئے ہیں، تو یہ کوئی خود حکمران نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے کہ یہ خود حکمران تھے. ان لوگوں میں بڑی شرم حیا تھی. حکومت پہ قبضہ ہونا، حکمرانی ہونا، اس کے لیے باقاعدہ یہ بغداد لکھتے تھے کہ جی اتنا علاقہ پتا ہوا ہے، آپ اجازت دیں ہم آپ کے نائب بن کے یہاں حکومت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ادھر سے سند آتی تھی، پھر یہاں پر حکومتیں چلا کرتی تھی. ایسے تھوڑا ہی تھا کہ کوئی سند نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اور انہوں نے آ کے پکڑ لیا اور حکومتیں بنا لی. اسی لیے محمود غزنوی جو تھے انہوں نے جب حکومت یہاں بنائی ہے ہندوستان میں تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھا بغداد میں کہ اتنا علاقہ پتا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہاں کی حکومت تمہارے حوالے کرتے ہیں، یہاں حکومت کرو. تغلق کے زمانے میں جب آئی ہے تغلق کی حکومت کی سند وہاں سے بغداد سے کہ تم ہمارے نائب ہو اور شریعت کے مطابق فیصلے کرو، تو کہتے ہیں 1 مہینے تک دلی میں اس خوشی میں جشن جاری رہا اور دعوتیں اور بادشاہ کی طرف سے انعامات دیے گئے. اور جو لوگ آئے تھے اس سند کو لے کے سونے میں تلوا کے انہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ اتنی بڑی خوشخبری لائے تھے کہ خلافت نے منظور کر لیا ہے کہ یہ ان کے نائبین ہیں، یہاں پہ فیصلہ کریں.
بلبن کی حکومت میں۔ اب بلبن کہنے کو ایک بادشاہ تھا، لیکن بلبن دلی میں بیٹھ کے ان سارے لوگوں میں کمال کا علم اس کے پاس تھا۔ دلی میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 4 مدرسے بنانا چاہتا ہوں اور چاروں میں علوم پڑھائے جائیں، شافعی، حنفی، مالکی اور حنفی فقہا کے مدارس نے بنائے، اور دلی سے پیسہ جاتا تھا اور وہاں پر خرچ ہوا کرتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا پیسہ ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے۔ یہ عبدالرحیم خان خانہ اکبر کا دور، اکبر جیسا بے دین جسے کہتے ہیں، اس کے دور کا یہ عالم تھا کہ عبدالرحیم خان خانہ جب وہاں گئے ہیں تو یہ خان خانہ بڑی عجیب شخصیت تھی۔ غالباً یہ پہلے ہندوستانی کوئی امیر یا بادشاہ یا بڑا آدمی ہے جس کی سوانح عربوں نے لکھی۔ حافظ ابن حجر یہ جو مکی ہیں انہوں نے اس کی سوانح لکھی ہے، عبدالرحیم خان خانہ تھی۔ اور عبدالرحیم خان خانہ جب گیا ہے تو اس شخص کا یہ حال تھا کہ مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی میں جا کے پوچھا کہ یہاں پر مسجد کا کتنا خرچہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنا خرچہ روزانہ ہوتا ہے، چراغ جلتے ہیں، تیل ہے، امام کی تنخواہ ہے، مقتدی ہیں، لوگ آتے ہیں، صفوں کا خرچہ ہے۔ انہوں نے کہا مہینے میں کتنا خرچ کر لیتے ہیں؟ ان کا اتنے ہزار درہم۔ اس کا سال میں کتنا کر لیتے ہیں؟ جو بھی وہاں کے گورنر تھے انہوں نے بتایا 50 سال کا خرچہ ایک ہی بار دیا ہے۔ انہوں نے کہا 50 سال تک مسجد میری طرف سے چلاؤ، چھٹی۔ یہ عبدالرحیم خان خانہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ بیت اللہ میں جب گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہندوستان سے اپنے ذاتی 9 لاکھ سکے سونے کے لے کے گیا تھا۔ اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں جیسے آتی ہیں حج کے دوران، ٹھیک ایسے ہی عبدالرحیم خان خانہ کی آوازیں آتی تھی، نام لوگ جپتے تھے مکہ کی گلیوں میں کہ اس جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اتنا بادشاہ بیت اللہ میں گیا اور دیکھا طواف سب چیزیں، اور وہاں کے ائمہ کو بلا کر کتنی تنخواہیں ہیں، کتنا خرچہ ہے، 100 سال کا خرچہ وہاں بھی گیا کہ لگا 100 سال تک کا یہ خرچہ ہے، رکھو اپنی کمیٹی بنا دو، یہ کرتے رہا۔ یہ عبدالرحیم خان خانہ، اور پڑھتا اتنا تھا کہ اس کے نوکر کہتے ہیں کہ بس ایک وقت تھا نہانے کا جب وہ نہیں پڑتا، پھر سے خیال آیا کہ گرمیوں میں زیادہ وقت لگاتا ہوں نہانے میں، گرمی لگتی ہے، پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے، تو وہ یہ مغلوں کی جو تہذیب تھی اس میں ہم نے تو اب دیکھے ہیں نا، یہ یورپ سے جو آ رہے ہیں ٹب آتے ہیں نا بڑے، لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے ان کے زمانے میں بھی تھا۔ تو عبدالرحیم خان خانہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ گرمیوں میں مجھے گرمی سخت لگتی ہے تو وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو ایسے ہے کہ میں تہمت باندھ کے اور باتھ ٹب میں لیٹ جایا کروں گا، سارا جسم پانی میں سے سر باہر ہوگا، تو تم کتاب لے کے کھڑے رہا کرو، میں اسے پڑھتا رہا کروں گا، اشارہ کروں گا تو برقع اس کا تبدیل کر دینا۔ وہ نوکر بھی ایسے ہی تھے، کھڑے رہتے تھے، کتاب پڑھی جا رہی ہے اور جس سے تسلی ہو جاتی تھی تو کہتا جاؤ میں نہا لوں، اور پھر جلدی باہر آ جاتا تھا۔ اتنا مطالعہ اس شخص کا اور اتنا پیسہ اس شخص کے پاس، لیکن حکومت اس کی سند اکبر کے لیے بھی وہاں سے منگوائی، اور اکبر جب بے دین ہوا ہے جو چیزیں اس نے کی ہیں، اس کی خلافت میں باقاعدہ رپورٹ بھیجی گئی کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں۔ اسی لیے اورنگزیب جب آئے ہیں تو اورنگزیب سے بات ہوئی تو اورنگزیب نے کہا کہ یہ چیزیں میری طرف سے حرم میں لے کے جاؤ اور وہاں کے بادشاہوں سے کہو کہ میری حکومت کو جائز قرار دیں۔ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ بنیاد اس کی بھی فقہ سے پڑی جو فقہا نے بالکل آغاز میں کہا کہ ہندوستان میں جمعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جمعے کے لیے خلیفہ وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم ایسی حکمران بن گئے ہو، خلافت سے سند لو، خلیفہ تمہیں اجازت دے، اپنا نائب ہونے کی تصریح کرے، پھر جمعہ ہندوستان میں جائز ہوگا۔ انہوں نے خط لکھے اور وہاں سے اجازتیں منگوائیں۔ یہ دین کی بہت بڑی بنیاد تھی، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ چاروں فقہا سنت میں بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاروں فقہا کو بنایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے اس پہ مزید بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ خیال تو تھا آج زیادہ، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے کریں کیونکہ وقت اپنی اصل حالت میں وہ 1 گھنٹے کے فرق کو ختم کر کے واپس کر دیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ پھر اس پہ بات